کبھی یہ دونوں ملک ایک دوسرے کا سہارا تھے، ایک دوسرے کی پناہگاہ تھے اور ہر دشمن کے خلاف سینہ بسینہ۔ آج انہی دونوں ملکوں کے درمیان سرحدوں پر گولیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے پر الزامات کی بارش ہو رہی ہے اور دنیا حیران ہے کہ آخر ہوا کیا۔ افغانستان اور پاکستان، جنہیں ایک مذہب، ثقافت اور تاریخ نے جوڑا تھا، آج ایک دوسرے کے مخالف کیوں بن گئے؟ بات کا آغاز کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کی جڑی تاریخ سے۔ 1893 میں جب برٹش امپائر نے افغانستان کے امیر عبد الرحمن خان پر دباؤ ڈال کر ایک سرحدی لکیر کھینچی، جس کو بعد میں ڈیورنڈ لائن کہا جانے لگا۔ دراصل اس سرحد کا مقصد بر صغیر کو افغانستان کی سرزمین سے الگ کرنا تھا، کیونکہ ایک طرف تو برطانیہ اپنی فتوحات کی وجہ سے اپنی امپائر کو وسیع تر وسیع کیے جا رہا تھا، دوسری طرف اس وقت کی سپر پاور سوویت یونین بھی اپنی سلطنت کو دوسرے ممالک تک پھیلا رہا تھا۔ اب ایک حفاظتی حد مقرر کرنا ضروری سمجھا گیا تاکہ روس اور برطانیہ کے درمیان گریٹ گیم کو ختم کیا جا سکے، مگر اس لائن نے قبائل کو دو حصوں میں بانٹ دیا، جس کی وجہ سے یہ سرحد آج تک تنازع کا سبب بنی ہوئی ہے۔ افغانستان نے کبھی بھی سرحد کو قبول نہیں کیا، اور جب پاکستان نے آزادی کے بعد یہ سرحد برطانیہ سے حاصل کی تو دنیا نے اسے خوش آمدید کہا، مگر صرف افغانستان نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی، جس کی وجہ ڈیورنڈ لائن تھی۔ پھر جب یونائٹڈ نیشنز میں ووٹنگ کا وقت آیا تو صرف افغانستان نے پاکستان کے اقوام متحدہ کے ممبر بننے کے خلاف ووٹ دیا۔ یہ پہلا سفارتی انکار تھا اور یہ انکار مستقبل کی بے اعتمادی کی بنیاد بن گیا۔ اس کے بعد 50 اور 60 کی دہائی میں کابل کی طرف سے پشتونستان کا نعرہ بلند کیا گیا۔ افغان حکومت نے کھلے عام پاکستان کے قبائلی علاقوں کو بار بار واپس لوٹانے کا مطالبہ کیا، مگر پاکستان کے لیے گویا یہ اعلان جنگ تھا، یہاں تک کہ سرحدیں بند ہوئیں، تجارت رکی اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک کولڈ وار کی فضا چھا گئی۔ لیکن اس سے بڑھ کر افغانستان کے راستے کی رکاوٹ خود پاکستانی قبائل تھے، جو کہ سرحد پر انڈیکلیئرڈ سیکیورٹی فورس کا کام کرتے تھے۔ کئی بار معمولی جھڑپوں میں پاکستانی قبائل نے افغان در اندازی کو ناکام بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہیوی سیکیورٹی فورس ڈپلائمنٹ نہیں کی گئی، کیونکہ پاکستانی قبائل کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے تھے۔